شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو بدکار اور زناکار عورت تھی، لیکن اس عورت کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 کے 7 اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔ تو یہ کیا ماجرا تھا اور ایسا کیسے ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور یقین جانیے دوستو، اس بات کو آپ جان کر ایک دم حیران ہو جائیں گے کہ اس بدکار عورت کے 7 بچے اللہ کے ولی کیسے بن گئے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل معجزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ساتھیوں بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی، اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زنا کاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زنا کاری میں اس طرح ڈوبی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کی ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن اور رات صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بار وہ عبادت گزار نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا، اور بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، اور اس کو دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، مگر اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اس کی آنکھوں اور دماغ میں بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، لیکن اس عورت کا خیال ذہن و دل سے نہ نکلتا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس عورت کا خیال نہ نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا، تو اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں تو ایک بار اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا، اس سے اس کی زنا کی رقم پوچھی۔ اس نوجوان نے کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اسے اپنی رقم بتا دی۔ اس کی رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر آیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی، اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر رقم اکٹھا کر لی۔ پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ تو یہ نوجوان ایک دم بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا، اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا، اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، جا نکل یہاں سے۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زنا کاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی بھی زنا نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈر گیا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا
दिन और रात उस नौजवान के बारे में ही सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और उसने कहा, क्या काम है? तो उस औरत ने उस नौजवान के बारे पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा कि वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया। और मैं कितनी बदकार हूँ, रोजाना जाने कितने गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा? ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। तो उसके भाई से उस औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा ही कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ कर देगा। और फिर उसने इस औरत से शादी कर ली। फिर उस औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने उसे बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे, जायदाद, सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की, नेक और परहेजगार हो गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और अल्लाह ताला ने इस औरत को अपने करीब कर लिया और फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि इसके 7 के 7 बच्चे अल्लाह के वली बन गए थे। तो दोस्तों, आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देता है। दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि अगर कभी हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई भी गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि साथियों, अल्लाह ताला तो रहमान है और रहीम है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को माफ फरमा दे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना और उनका बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।